الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے. یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ میں جو صراط الذین انعمت علیہم آیا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. اب مجھے پوری آیت کریمہ کی تفسیر نہیں کرنی ہے، ایک جز اس میں آیا ہے، اسے بہت توجہ سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے اس آیت میں ایک طبقے کا ذکر کیا ہے اور اس طبقے کو انبیاء کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے. من النبیین والصدیقین، اس کے بعد ہے والشہداء. شہادت اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا ایک عظیم تحفہ ہے. امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی. اپنے علم کے بارے میں نبی نے یہ اعلان فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین. یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا، لیکن نبی پر اپنی نبوت کا اعلان فرض ہوتا ہے. اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرو. اگر وہ نبوت کا اعلان نہ کرے تو لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ نبی ہے؟
تو حضور نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے. جتنے انبیاء آئے ان تمام کے علوم کا خلاصہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اس لیے اب قرآن مجید پر عمل کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء کو جو علوم عطا کیے گئے تھے اس کا خلاصہ نبی کو دے دیا گیا ہے. اور عمل کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. ایک تو کمال علم ہے اور یہ کمال عمل ہے کہ اللہ نے جو ہمیں قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی پیش کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا. اب بہت توجہ سے سنیے، میں ترتیب وار ذکر کر رہا ہوں. اب تک 2 باتیں بیان کر چکا ہوں، یہ تیسری بات ہے. کوئی بھی انسان جنت میں جانے کے بعد واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا. لیکن حضور نے فرمایا وہ نوجوان جس کو اللہ نے مقام شہادت عطا فرمایا ہو وہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے اور پھر مجھے مقام شہادت عطا فرمائیے. یہ مقام شہادت ہے. اور بعض حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے. دیکھنے والے کو تو بڑا بھیانک منظر ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. چوتھی بات، قرآن پاک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. انبیاء کی مدد کرنا اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ میرے اوپر فرض ہے. اور تاریخ پڑھنے سے انبیاء کی پتہ چلتا ہے کہ کئی انبیاء کو تو قتل کر دیا گیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اور یہودیوں نے کئی انبیاء کا قتل کیا. قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ان یہودیوں نے انبیاء کا قتل کیا. یہ چوتھی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. اب ترتیب سے 4 باتیں عرض کر چکا ہوں. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے. دوسری طرف انبیاء کا یہ حشر بنا دیا کہ یہودیوں نے کئی انبیاء کو قتل کر دیا. حضرت زکریا کا قتل کر دیا. کہاں آئی مدد؟ کب آئے گی مدد؟ مدد کہاں ہے؟ کب آئے گی؟ یہ ایک شبہ ہے جسے تسلی سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. جو جی میں آیا لوگ باتیں کر رہے ہیں. میڈیا پر باتیں کرنے والوں کی میں اس سے پہلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں 99% تعداد وہ ہے جن کو قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں. اکثر لاکھوں کی تعداد میں قادیانیوں کی ویب سائٹس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. بلکہ آپ امریکہ لندن چلے جائیے اور کہیے اسلام کے تعلق سے مجھے کچھ پڑھنا ہے کتاب دیجئے تو وہ قادیانیوں کی کتاب اٹھا کر کے دے گا. حضرت الاستاذ استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کا جب دورہ ہوا تھا وہ گئے، انہوں نے کتب خانے میں جا کر کے کہا مجھے اسلام سے متعلق کچھ کتاب پڑھنا ہے.
تو وہ گیا اور جلدی سے کتاب لا کر کے دیا. اس کے نیچے یہودیوں کا ایک مصنف، ایک رائٹر کا نام تھا. تو میں یہ کہہ رہا کہ اب ایک 4 باتیں سمجھا چکا ہوں. یہ بات بہت تسلی سے سمجھنے کی ہے. ایک طرف تو قرآن یہ وعدہ کرتا ہے کہ انبیاء کی مدد کرنے کو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور انبیاء کا یہ حشر بنا دیا کہ کئی انبیاء کو تو یہودیوں نے قتل کر دیا. حضرت زکریا کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے. کہاں ہے مدد کا وعدے؟ مدد کا وعدہ کہاں گیا؟ کب آئے گی مدد؟ اسے تسلی سے سمجھو. اسی لیے میں نے کہا اب پوری آیت کی تفسیر مجھے نہیں کرنی ہے، لیکن ایک طبقے کا قرآن نے اس میں ذکر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء. یہ جو والشہداء ہے اس کی تفسیر کرنا ہے. یہ جو یہ مقام شہادت ہے، یہ اللہ کا عظیم ترین تحفہ ہے، جس کی تمنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، لیکن اللہ نے کسی خاص مصلحتوں کی وجہ سے حضور کی وہ تمنا قبول نہیں کی. شاید یہ مصلحت ہو کہ امام الانبیاء کی لاش بڑی بے دردی کے ساتھ میدان میں پڑی رہے. اور کون سی مصلحت ہے اس پر کلام کرنے کا موقع نہیں ہونا اس وقت میرا وہ موضوع ہے. دیکھو اچھی طرح سمجھ لینے کی بات ہے. یہ ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو کامیابی 2 شکلوں میں ملتی ہے. اللہ کے دین کے لیے آدمی قربانیاں دیتا ہے تو کامیابی کے ملنے کی 2 شکلیں ہیں. اس مضمون کو عوام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اب تو علماء کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. علماء بھی تو اب رات دن پڑھنے والے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ مضمون میں 10 سال سے بیان کر رہا ہوں. ان پڑھنے والے علماء کو پڑھنے دو، ورنہ 10 سال کے بعد چراغ لے کر کے ڈھونڈو گے تو کتاب دیکھ کر بتانے والے علماء بھی نہیں ملیں گے. ساری دنیا جہالت سے بھر جائے گی. پڑھنے والے 1% ہوتے ہیں. 4% طلباء مدرسوں میں آتے ہیں، اس میں سے بھی آدھا فیصد سے بھی کم علماء ایسے ہوتے ہیں جو رات دن کتابیں پڑھتے ہیں. ان %، رکھ لیجئے %، علماء اگر ان کو بھی اگر پڑھنے نہیں دو گے، اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے تو پوری دنیا جہالت سے بھر جائے گی. جس کے منہ میں جو آئے گا وہ بولے گا. تو کامیابی کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی جس دین کے لیے قربانی دے رہا ہے اس کی محنت ٹھکانے لگ جائے. کامیابی کی ایک شکل یہ ہے، اس شکل کو عوام بھی سمجھتی ہے، لیکن کامیابی کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی دینے کے لیے اٹھا تھا، جو اس کا مقصد تھا، نتیجہ اس کے ذہن میں تھا، وہ نہیں ملا، اس کو شہید کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے وہ بھی کامیاب ہے. ہر آدمی کی قسمت میں شہادت نہیں ہوتی، لیکن جس آدمی کو مقام شہادت عطا کرنا ہوتا ہے، سامنے والوں کو قوت دی جاتی ہے. جب تک دشمن کو طاقت نہ دی جائے اس کو مقام شہادت نہیں ملے گا. اس کو مقام شہادت ملنا ہے تو اس کو پاور، طاقت دینی پڑے گی. اس کو اس کے منصوبوں میں جب تک کامیاب نہیں کریں گے اس کو مقام شہادت نہیں ملے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے. سیرت کا جو ایک رسمی انداز ہے بیان کرنے کا، سیرت کا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور پڑھنے کا جو ایک رسمی انداز ہے، اس رسمی انداز سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کا نام محمد تھا، حضور کا نام آسمانوں میں احمد تھا، حضور کو حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پلایا، حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا، ماں کا نام آمینہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور حضور کے 10 چچا تھے. سب سے چھوٹے حضور کے والد تھے عبداللہ. پھر حضور کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا، پھر ابو طالب کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی. ختم. یہاں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے ساری بحث. یہ ایک رسمی انداز ہے سیرت کے پڑھنے اور سمجھنے کا. یعنی حضور کی سیرت
قیامت تک آنے والے دین کے کام کرنے والوں کے لیے حضور کی سیرت آئیڈیل ہے. حضور کی سیرت میں ہر آدمی کے لیے نمونہ موجود ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. سیرت کا ایک تو ہم سیرت پڑھتے نہیں، اور سیرت کا بہت چھوٹا حصہ بیان کرتے ہیں، بہت چھوٹا حصہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو کامیابی یہ ہے کہ آدمی کی محنت ٹھکانے لگ جائے، اور ایک یہ ہے کہ جس محنت کے لیے نکلا تھا اس محنت میں نتیجہ ملنے سے پہلے اس کو ہی ختم کر دیا جائے، اسے شہادت کا مقام ملے. یہ بھی ہے، یعنی اللہ کی رضامندی کے ساتھ موت کا آنا بھی کامیابی ہے. اللہ کی رضامندی کے ساتھ موت کا آنا بھی کامیابی ہے. لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرتے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں پوری دنیا پر نظر ڈالیے، قریب آنے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ سچے دل سے ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کو جان لینے کے بعد آدمی پھر اگر اس کی فطرت میں سلامتی ہے تو مجال نہیں کہ وہ انکار کرے، نہیں کر سکتا انکار. وہ اتنی سچی حقیقت ہے اور خدا کی خدائی طاقتوں پر ابھرنے والا یہ نبی ہے کہ اس کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اسی لیے ساری توانائیاں اس پر صرف کی جا رہی ہیں کہ ان کو سننے ہی نہ دو، ان کو قریب جانے نہ دو، نبی کے سمجھنے کا موقع نہ دو ان کو. اگر انہوں نے نبی کو سمجھ لیا، ختم. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. دیکھو، جانوروں میں جس بچے کی ماں مر جاتی ہے اس بچے کو کہتے ہیں یہ بچہ یتیم ہو گیا. جانوروں میں جس بچے کی ماں مر جاتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم ہو گیا. انسانوں میں جس بچے کا باپ مر جاتا ہے کہتے ہیں کہ بچہ یتیم ہو گیا. بچہ ابھی نابالغ ہے، بلوغ کے مرحلے تک نہیں پہنچا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو عربی زبان میں کہتے ہیں یہ بچہ یتیم ہو گیا. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یتیم پیدا ہوئے. حضور یتیم پیدا ہوئے. یہ اس کی پیشن گوئیاں پہلی کتابوں میں موجود تھی. حضور کو پہچاننے کے لیے یہودیوں نے جو سوالات قائم کیے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ دیکھو یہ بچہ جو آخری نبی بننے والا ہے کہیں اس کا باپ زندہ تو نہیں ہے؟ اگر اس کا باپ زندہ ہے تو یہ آخری نبی نہیں ہے. اگر یہ آخری نبی ہے تو لا محالہ اس کے باپ کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہوگا. یہ پہلی کتابوں میں علامت لکھی گئی تھی. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف بھی نہیں لائے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا. چند ماہ حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے ہوں گے، اس کے بعد جو مدینہ سفر گئے واپس نہیں آئے، وہی انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اس کے بعد چند مہینوں کے بعد چند سالوں کے بعد ماں کا ایک سایہ ایک تو یتیم پیدا ہوئے. دنیا میں آنے سے پہلے جسے یہ کہتی ہے کہ باپ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے اپنے بچے کا.
باپ کا سہارا خدا کے بعد سب سے بڑا سہارا سمجھا جاتا ہے. اس سہارے کو توڑ دیا گیا اور توڑ کر ساری توجہ اس خدا کی طرف کر دی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ جس بچے کا باپ نہیں ہوتا اس کی پرورش نہیں ہوتی، وہ نہیں ابھرا کرتا، اس کی پرورش کی طرف عموماً توجہ نہیں دی جاتی. اس لیے دنیا کو اس غلط عقیدے سے نکالنے کے لیے اس نبی کے آنے سے پہلے اس کا باپ کا جو سہارا تھا اس سہارے کو چھین لیا گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا سہارا سمجھا جاتا ہے وہ ماں ہے. چند سالوں کے بعد ماں کا سہارا بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد عبد المطلب کا جو سردار تھے مکہ کے، ان کا سہارا بھی چھین لیا گیا. تمام سہاروں کو توڑ دیا جا رہا ہے. اب اس پس منظر میں اس کو جوڑ کر دیکھیے آپ، اس وقت پوری دنیا میں بلکہ کئی سالوں سے جو اس وقت دین پوری دنیا میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس حکومتیں ہیں؟ بعض مدرسے والے ایسے ہیں جن کا انتقال ہو گیا تو ان کے کفن کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے کفن کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں. ایسی بے سر و سامانی کا عالم ہے. لیکن ان کے باوجود چونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ دین دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک تو باپ کا سایہ، ماں کا سایہ، دادا عبد المطلب کا سایہ، اس کے بعد جس پر عبد المطلب کا سایہ، جس چچا کے گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، دنیا کا یہ اصول ہے نا کہ وہ اتنے بڑے خاندان میں پرورش پاتا ہے، لیکن یہ چچا اتنا غریب تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے بھی حضرت ابو طالب کے پاس پیسے نہیں تھے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ خود بکریاں چراتے تھے، اور اس کے نتیجے میں کچھ سکے ملتے تھے، وہ لا کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے اور ابو طالب کو دیتے تھے. ابو طالب کا خرچہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوں پر ہوتا تھا، ان سے مدد ملتی تھی. بلکہ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ جب تک حضور نہیں آتے تھے ہم دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ حضور جب دسترخوان پر موجود ہوتے تھے تو برکت بڑھ جاتی تھی. پوری دنیا میں اب بھی اللہ تعالیٰ حضور کا وہ معجزہ دکھا رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اسباب کچھ نہیں ہے، بظاہر کچھ اسباب نہیں، لیکن اللہ کی طاقت ایک ایسی ہے کہ یہ اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ ایک زندہ ہے، زندہ آدمی کو چلنے کے لیے اور زندہ مذہب اور قوم کو چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. سہارے کی ضرورت تو مردے کو ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت تو مردوں کو ہوتی ہے. جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 آدمی جنازے میں اسے کندھوں پر ڈھو کر لے کر جاتے ہیں. زندہ آدمی خود اپنی طاقت کے بل بوتے پر چلتا ہے. یہ اللہ کا مذہب ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. تاکہ لوگوں کو دھوکے کی اس قوت اور غلط بھروسے سے آزادی دی جائے. میں آپ کو ایک تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. خالد بن ولید، جن کے بارے میں حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ جو ایران ہے اور ادھر روم ہے، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں کہلاتی تھی. 1500 سال پہلے یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی. ان دونوں طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے دست حق پرست پر فتح عطا فرمائی تھی. اور بھی بے شمار میدان انہوں نے مارے تھے، اور بھی بے شمار میدان انہوں نے مارے تھے. لیکن انتقال ان کا بستر پر آیا. جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، صحابہ ان کی عیادت و زیارت کے لیے جاتے تھے. خالد بن ولید روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے میدان میں نے مارے ہیں، دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں.
دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ کوئی آدمی اپنی زندگی سے زیادہ نہیں جیتا اور اپنی موت سے پہلے نہیں مرتا. اللہ اکبر. تاریخ کا جملہ، تاریخ نے اسے محفوظ کیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا خالد بن ولید کی شخصیت وہ ہے جن کے ہاتھوں پر ایران اور روم فتح ہوا. حضرت عمر سلام ہو ان کی فراست پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ لاحق ہوا. جس کی زبان پر دیکھو خالد بن ولید، جس کی زبان پر دیکھو خالد بن ولید، جس کی زبان پر دیکھو خالد بن ولید. حضرت نے کہا ارے لوگوں کی توجہ خدا سے ہٹ کر خالد بن ولید پر جم رہی ہے. تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا، بھائی ادھر آؤ. خط لکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط پہنچتے ہی تم یہ جھنڈا فلاں صحابی کو دے دو، ہم نے تم کو تمہاری ذمہ داری سے معزول کر دیا ہے، ڈسمس کر دیا ہے. جب یہ قاصد تاریخ میں لکھا ہے یہ خط لے کر کے پہنچا تو عین میدان جنگ گرم تھا، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے تلواروں کی بوچھاریں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ تیر برسائے جا رہے تھے. خالد لے جا کر کے دوران جنگ ہی سپاہی نے کہا کہ امیر المومنین کا یہ خط ہے، یہ پیغام ہے، دیا. انہوں نے دیکھا، جنگ لڑتے لڑتے جلدی نکالا، مختصر تھا، پڑھ کے فوراً جیب میں رکھ لیا. جب جنگ ختم ہوئی، اچھا پڑھنے کے بعد تھوڑی بھی انہوں نے بددیانتی سے کام نہیں لیا. یہ صحابہ کے اخلاص کا مقام تھا. یہ عہدے کے لیے نہیں لڑتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہے تھے. امیر بناؤ چاہے معمور بنا دو، بڑا بنا دو چاہے چھوٹا بنا دو. یہ چھوٹے بڑے کا جھگڑا ہم نے شروع کر رکھا ہے. ہمیں بڑا بنائیں گے تو ہم خدمت کریں گے دین کی، ہمیں چھوٹا بنائیں گے تو ہم نہیں کریں گے خدمت دین کی. اس لیے کہ ہم نے تو عہدے کے لیے خدمت کی تھی، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت ہم نے نہیں کی تھی. اچھا ہے دنیا میں پردہ پڑا ہوا ہے، ورنہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. کہنے والا بھی اس کا محتاج ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ لیکن جنگ برابر جاری ہے. خط پڑھنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے اپنا قدم پیچھے نہیں کیا، مسلسل جنگ لڑتے رہے. جب جنگ ختم ہی سب کو جمع کیا، بھئی آؤ امیر المومنین کا خط آیا ہے، میں تم کو ایک بات سناتا ہوں. خط پڑھ کر کے سنایا کہ حضرت نے مجھے امارت سے معزول کر دیا ہے، اب یہ خط فلاں کو دینے کے لیے کہا ہے، جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں دے دیا اور ان کی غلامی قبول کر لی. اللہ، ان کے تابع بن کر کے جنگ لڑتے رہے. بعضوں نے حضرت امیر المومنین کو کہا حضرت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے اللہ کے واسطے، امت کو اس وقت خالد بن ولید کی ضرورت ہے، آپ نے امت کو ایک بہت بڑے سپہ سالار سے محروم کر دیا ہے. حضرت عمر نے بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا، کہا کیا کہتے ہو؟ یہ جنگیں خالد کے دستے بازو کی بنیاد پر نہیں، ہم نے یہ جنگیں اللہ کی مدد کی بنیاد پر جیتی ہیں. اسی وجہ سے تو میں نے ان کو معزول کیا کہ ساری دنیا اللہ سے ہٹ کر کے خالد بن ولید پر جم رہی تھی. مجھے اپنے بزرگوں کا وہ جملہ بھی یاد آیا جب حضرت جی الیاس صاحب کا انتقال ہوا. اس وقت بڑا نازک دور تھا. جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے تبلیغ کا بالکل ابتدائی دور، ادھر ابھی کام کی بنیادیں جڑیں مضبوط بھی نہیں ہوئی. حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ابھی بڑے بڑے اکابر زندہ تھے. حضرت شیخ سرپرست اعلیٰ تھے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے مرض الوفات میں بڑی پریشانی کا عالم تھا کہ کیا کیا جائے، اب امیر کسے بنا دیا جائے. ایسا لگتا ہے کہ اب حضرت چند دن کے مہمان ہیں، ایک منٹ کے لیے بھی اس کام کو منقطع نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا حضرت کا جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے اور فجر کے بعد کا بیان بدستور جاری ہے. کام کو ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتے. ہم نے حضرت جی الیاس کو دیکھ کر کے کام نہیں شروع کیا، ہم نے نبوت کو پڑھ کر کے کام شروع کیا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں، اکابر کا سایہ اللہ ہزاروں سال ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن کسی کے مرنے سے ہم ایک لمحے کے لیے اس نبوت کے کام کو نہیں روک سکتے اور ہمارے حوصلوں کو کوئی دنیا کی طاقت پست نہیں کر سکتی. یہ ہمارے علماء دیوبند کا، اہل سنت والجماعت کا کھلا موقف ہے. حضرت جی کو بنا دیا گیا.
اس کے بعد اللہ نے ایسی مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی کہ کام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا. حضرت جی کی عمر 45 سال تھی، زیادہ یا 47 سال تھی. بالکل عین جوانی ہے، سر کے پورے بال کالے، داڑھی کے آدھے سے زیادہ بال کالے، پوری دنیا کے اور ہر ذمہ دار کے زبان پر یہ ہے کہ حضرت جی یوسف، مولانا یوسف، حضرت جی یوسف، مولوی یوسف. ہمارے اکابر کا یہ کشف ہے کہ اللہ نے کہ لوگوں کی نظر خدا سے ہٹ کر مولوی یوسف پر جم رہی ہیں. ہٹا مولوی یوسف کو درمیان سے. اس کے بعد کام چلا، پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا. یہ تمام، اور آج لوگ دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں سبق ہی یہ دیا گیا تھا کہ تمام اللہ نے جائز سہاروں کو بھی توڑ کر، بہت غور سے سنو میرے اس جملے کو، باپ کا موجود رہنا کوئی ناجائز سہارا نہیں تھا، ماں کا زندہ رہنا کوئی ناجائز سہارا نہیں تھا، عبد المطلب کا موجود ہونا کوئی ناجائز سہارا نہیں تھا. لیکن جائز سہاروں کو بھی توڑ کر اللہ کی قدرت کو منوانے کا سبق پڑھوانے کے لیے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے ان جائز سہاروں کو بھی توڑا گیا. اور لوگ دین کا کام کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے مدرسے چلانے کے لیے، جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلانے کے لیے اللہ کے احکامات کو قدم قدم پر پامال کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت سے جو آسمان و زمین چلا رہا ہے، وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹے کا مدرسہ چلانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے ناجائز فیضہ لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پتہ نہیں 10 بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں 1200 بچے پڑھتے ہیں، پورے بچے ہمارے پاس غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں آمدنی کا. تو اللہ کے بندو، ایک تو ڈرنے کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے. اور جھوٹ بولے گے تو جس کام کی بنیاد پر جھوٹ پر رکھی گئی ہے، جس کام کی بنیاد، اس میں برکت کیسے ہوگی؟ مدرسوں سے اہل اللہ کیسے پیدا ہوں گے؟ صرف مدرسوں کی بات نہیں کرتا، یہاں سے وہاں تک پورا سلسلہ یہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سہارے کو توڑنے کی مثال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ جس مکے میں پیدا ہوئے، وہاں نہ اسکول، نہ کالج، نہ مدرسہ، نہ یونیورسٹی، نہ کوئی دانشگاہ، نہ کوئی کارخانہ. یہ تو وہ اسباب ہیں جن کا تعلق علم سے ہے، سارے اسباب توڑ دیے گئے. اس لیے کہ انبیاء کا استاد خدا ہوتا ہے. قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے، جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے. جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے. صبح ایک کہے گا، شام کو ایک کہے گا، آج ایک کہے گا، کل ایک کہے گا. نبی ایسا نہیں ہوتا. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فلاں اسکول میں نے پڑھا ہے، فلاں میرے استاد ہیں. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہنے سے اس کی نبوت خود باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں، بے خبری میں یہ کہہ گیا کہ میں فلاں اسکول میں پڑھا ہوں، فلاں میں مدرسے میں پڑھا ہوں، فلاں میرے استاد ہیں. اس کو یہ پتہ نہیں کہ کسی استاد کو تسلیم کرنے کے بعد آدمی کی نبوت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا. تو جس جگہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمین سے برپا کیا گیا، وہاں نہ اسکول، نہ کالج، نہ مدرسہ، نہ یونیورسٹی، نہ کوئی دانشگاہ، کچھ نہیں، تاکہ بعد میں جب حضور اپنی نبوت کا اعلان کرے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اسکول میں جا کر کے پڑھا تھا، مدرسے میں جا کر کے سیکھ آیا تھا، یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اسی لیے بڑی عقل کی باتیں کر رہا ہے، بڑی باتیں کر رہا ہے. کسی کو کہنے کا موقع ہی نہیں تھا، سیکھنے کے لیے کوئی دانشگاہ موجود نہیں تھی. کس نے پڑھایا؟ اتنی گہری باتیں کس نے بتائی؟ اس نے بتائی جس نے محمد کو پیدا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حال تھا علم کا. اور وہ زمین ایسی تھی، آج بھی وہاں کچھ نہیں اگتا، گھاس تک نہیں اگتی جانوروں کو کھانے کے لیے. پھل فروٹ، سبزیاں، اس کا تو اناج غلہ، اس کا تو دور تک امکانات نہیں ہیں. سبزہ جانوروں کے کھانے کے لیے بھی کوئی گھاس نہیں اگتی آج بھی. وہ حال اس زمین کا، جدھر دیکھو ادھر بالو، جدھر دیکھو ادھر ریت. یعنی گویا اقتصادی اور معاشی سرگرمیوں کے لیے بھی وہاں کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا.
ایسی جگہ سے، یعنی تمام سہاروں کو جدھر سے دیکھو ان تمام سہاروں کو توڑ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منوایا گیا. بچپنا ہے، تو بچپنے میں کیا کرتے ہیں؟ بچپنے میں بکریاں چراتے ہیں. بچپنے میں بکریاں چراتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سن لیتے ہیں حضور نے بکریاں چرایا، ہر نبی بکریاں چرایا ہے. بہت غور سے پڑھو، سیرت کی مختلف اردو عربی کی چھوٹی بڑی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی. صلاحیتوں کے باقی رکھنے میں جتنا دور رکھو گے اپنے بچوں کو مخلوق سے، اتنی اس فطری صلاحیتیں ابھریں گی. اگر گھر سے باہر بھیجو گے، گئی تمہاری بچوں کی فطری صلاحیتیں برباد ہو گئی. میری بات کو تم مانو نہ مانو، بچوں اپنے بچوں کی اسکول کالجز کا انتظام خود کرو. تم گندگی، کوڑا کرکٹ اور بالکل ایک ناپاک جگہ بھیجنے کا تم اپنے بچوں کو فیصلہ کر چکے ہو. تم اپنے بچوں کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہو. تمہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. یہ اسکول کالج اس زمانے کی جہنم ہے. اس بات کو پوری قوت سے کہنے دو مجھے، یہ اس زمانے کی جہنم ہے. یہ بات مجھے تعجب، بڑے حیرت ہوتی تھی جب میں یہ بات پڑھتا تھا. 30 سال پہلے پڑوس ملک کے مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، جو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوتے، انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا تھا، لوگوں ان جو ہے وہ عیسائیوں کے کانوینٹوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا جہنم کے انگاروں کے حوالے کرنا ہے. تمہارے بچے گئے، تم سے حکومت چھینی گئی، اب تم سے ایمان و عقیدہ چھیننے کا منصوبہ بند نظام بنایا جا چکا ہے اور تم بے خبر ہو. اور جو اسکول ہم اپنے مسلمانوں کی اسکول کہتے ہیں، وہ بھی اپنی ڈگر سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو اس نبی کی فطری صلاحیتوں کو باقی رکھنے کے لیے مخلوق سے دور بکریاں چرانے پر لگا دیا گیا. اور یہی نظام آج بھی ہے. اپنے بچوں کی فطری صلاحیتوں کو اگر محفوظ کرنا ہے تو اس دنیا کے، میں یہ نہیں کہتا کہ کالج نہ پڑھاؤ، اسکول نہ پڑھاؤ، لیکن کالجز اسکول پڑھانے کا مولانا سجاد صاحب سلام ہو ان کی سلامتی فہم پر، انہوں نے کہا کہ اپنے خاص طور سے بچیوں کو پڑھانے کے لیے اب نئے نئے جدید آلات ایجاد ہو گئے ہیں. گھر میں بیٹھ کر بھی بچی ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے. تمہاری بچی پردے میں تمہارے گھر میں تمہارے بازو بیٹھ کر تمہاری نگرانی میں ہندوستان کی سب سے بڑی سائنسدان بن سکتی ہے. تم اس کے باوجود تم اپنے بچوں کو کیوں غیروں کے حوالے کر رہے ہو؟ کیا تم کو اپنے بچوں کی، اللہ کے واسطے تم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، ان پر ظلم نہ کرو. اور میں بچوں کو کہتا ہوں، نوجوان بچے بچیوں کو، تم اپنے ماں باپ کو کہو کہ اے نادانو، تم خود سوچو ہمارے مستقبل کے بارے میں. اب ہم کو یہ بات کھل کر کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے 50 سال مسلمانوں کے اسکولوں کو بھی آزمانے کے بعد اب اس فیصلے پر علماء آ گئے ہیں کہ اب بڑی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اب مسئلہ سنت مستحب، اور اسی طرح یہ کھانے کی سنت ہے، یہ پینے کی سنت ہے، یہ کپڑے کی سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ حضرت صحابہ کا طریقہ ہے. اب یہ مسئلہ یہ کرنے کا بحث کا نہیں رہا. اب مسئلہ سیدھا اس چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ اب بچے کا ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے. اب ہم اس چوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے. یہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال کا بڑا گہرائی سے جائزہ لے کر اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا محفوظ نظام جاری کرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں بڑی گہرائی سے اور ایمانی حس اور بڑی سنجیدگی سے غور کر کے فیصلہ لینا ہوگا.
یہ سیرت کا وہ پہلو ہے. آگے اور پہلو ہیں، ایک پہلو. یا میں اب سیرت کے اس رسمی انداز سے ہٹ کر کے سیرت کے وہ کیا نتائج ہیں جو زندگیوں کو اور جو ہمیں سیرت سبق دیتی ہے وہ بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ مجھے اس نیت میں نفع جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب